بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ اس کا کچھ مفہوم ایسے ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں، ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى، تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کرو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اگر وہ پلٹ آئے تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کے اندر تو کافی مسائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم فی الوقت اس کے اندر ایک خاص نقطے کی طرف بات کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی نا کہ جب دو فریق آپس کے اندر لڑ پڑے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر صلح کرا دو۔ پھر اگر صلح کے بعد ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جس نے زیادتی کی ہے نا، تم بھی سارے اکٹھے ہو کے پھر اسی کے ساتھ لڑائی کرو، کیونکہ جب صلح ہو گئی ہے، مفاہمت کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب جو فریق زیادتی کرے گا پھر سارے اسی کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ اگر وہ کب تک یہ ایسا ہوتا رہے گا؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ کا حکم کیا کہ اپنے اس زیادتی سے ہاتھ روک لے، اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ جب ایسا کر لے تو پھر اب فرماتا پھر ان کے اندر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، چونکہ انصاف کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اگر اس کے مخصوص پس منظر کی طرف جائیں جو مفسرین نے اس آیت کے تحت اس واقعات کو قلم بند فرمایا، اس میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضور نبی کائنات سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دراز گوش پر تشریف فرما تھے۔ دراز گوش یہ ادب کا انداز ہے، عام لفظوں کے اندر اس کو لوگ گدھا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت کا لحاظ ہے، حضور کی ہر نسبت کی تعظیم ہے۔ یہاں تک کہ اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ عام روٹین کے اندر کسی کا لباس گندا ہو جائے، میلا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کا لباس گندا ہے، میلا ہے، لیکن اگر پیارے آقا علیہ السلام کے لباس کی یہ پوزیشن ہو جائے تو وہاں یہ نہیں کہا جائے گا، وہاں یہ کہا جائے گا کہ فلاں مٹی نے حضور کے لباس سے پناہ لے رکھی ہے، اس نے اپنی پناہ وہاں حضور کے لباس کے ساتھ پناہ لے رکھی ہے اس نے۔ تو بہرحال پیارے آقا علیہ السلام دراز گوش پہ سوار تھے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یقینی طور پہ آپ کے صحابی موجود تھے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا منافقوں کے سردار ابن ابی کے محلے سے گزرا۔ ابن ابی جو تھا وہ اپنے گھر میں، اپنے ڈیرے میں اس جگہ پہ موجود تھا۔ وہ زمین کچی تھی، شوریدہ کچی زمین تھی کہ جس کے اوپر چلنے سے گرد و غبار اڑتا تھا۔ جب وہاں سے لوگ گزرے، حضور کی سواری گزری، یقینی طور پہ دھول اڑی ہوگی۔ تو اس منافق نے نا اپنا ہاتھ اپنی ناک پہ رکھا اور کہا کہ آپ کی سواری نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، اس سے مجھے بدبو آئی ہے، اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اس نے تو یہ بات کر دی۔ تو اس بات سے سمجھنے والی بات یہ نا، آج جو ہم اکثر ہمارا ایک ٹولہ ہے نا جو کہتا ہے اور نہیں جی جو ہو گیا بس ہو گیا، اب دیکھ یہ بات ہو گئی تو کیا یہاں تک رہنے دیا صاحب نے یہ مسئلہ؟ اس بات کو مفسرین نے لکھا، بالخصوص تفسیر جلالین کے اندر تو بڑے قیمتی الکلمات وہاں درج کیے گئے۔ جب یہ بات ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ
رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے، فرمانے لگے ابن ابی یاد رکھ، تو یہ کہہ رہا ہے نا حضور کی سواری نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، لیکن میرا ایمان پوچھ، میرا عقیدہ پوچھ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کا پیشاب تیری مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ایک طرف تیرے پاس کستوری، عنبر اور قیمتی خوشبوئیں، اور ایک طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا پیشاب جو ہے وہ تم سے زیادہ پکیزہ بھی ہے اور خوشبودار بھی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو سامعین محترم پھر معاملہ ایسے نہ حل ہوا، پھر دونوں طرف سے غصہ ہوا، جذبات ابھرے، وہاں لڑائی ہوئی، جوتوں سے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، نہ جانے کیسی کیسی وہاں لڑائی ہوئی۔ یہ انداز اختیار ہو گیا کس بات پر؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سواری کی ادب و احترام پر، حضور کی سواری کی تعظیم پر، حضور کی سواری کی عزت پر یہ معاملہ اختیار ہوا۔ تو اس موقع پر خالق کائنات نے قرآن کریم کا یہ انداز اختیار فرمایا کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس کے اندر لڑ پڑے تو فرمایا پھر ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہاں کہ یہ الگ بحث ہے، لیکن ہم یہاں اس بات مسئلے کو نہیں ہم حل کرتے کہ اب دونوں گروہوں کو ایمان والا جو قرآن نے انداز اختیار فرمایا یہ کیسا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فی الوقت یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اگر تو دو جماعتیں آپس کے اندر لڑ پڑے تو ان کے اندر صلح کرا دو، اور دوسرا یہاں یہ انداز ہمارے سامنے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وہ چیز جس کا تعلق پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو، جس چیز کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو، اس کی عزت بھی ہے اور اس کی تعظیم بھی ہے۔ یہاں میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے خیال کے اندر یہ چیز تھی نا کہ عمومی طور پہ نسبتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہی بٹے سے تیار ہو کے آتی ہیں اینٹیں، ایک ہی بٹے سے تیار ہو کے آئی ہیں، ایک ہی مستری نے ان کو ایک جگہ پہ لگایا ہے، لیکن جگہ لگانے والی دو ہیں۔ ایک اینٹ باہر پگ ڈنڈی پہ، سڑک پہ، رستے پہ لگی ہے، بٹا ایک ہے، مستری لگانے والا ایک ہے، اور ایک اینٹ مسجد کے اندر لگی ہے۔ اینٹیں تو وہی ہیں، لیکن جو اینٹ رستے پہ لگی ہے وہاں سارے گزر رہے ہیں، پاک ناپاک گندے جیسے سارے ہیں، لیکن وہ اینٹیں جو مساجد میں لگ چکی ہیں اب وہاں باوضو وہاں لوگ جاتے ہیں، پاک ہو کے وہاں جاتے ہیں، وہاں سجدے بھی کیے جاتے ہیں، وہاں ادب و احترام کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ وہاں مسجد کی نسبت ہے۔ اینٹ ایک ہی ہے، بٹا ایک ہے، کاریگر ایک ہے لگانے والا، لیکن ایک عام جگہ پہ لگی ہے اور ایک مسجد کے اندر لگی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے ذہن میں بھی یہی ہوگا نا کہ عمومی طور پہ قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، یہی قرآن اگر کسی ریل پہ رکھ کے پڑھا جائے تو ہم اس ریل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ یار اس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، تو یہ قرآن رکھنے کی جگہ ہے، اس ٹیبل کا، اس ریل کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ذہن میں بھی یہی تھا، حضور تو عرفہ والا ہیں، حضور کا تو عزت و احترام تو اپنی جگہ پہ ہے، تو وہ پیارے آقا علیہ السلام جس سواری پہ بیٹھ جائے اس سواری کا بھی احترام کرنا ہے، کیونکہ سواری کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، اس سواری کا بھی احترام ہوگا جس کا تعلق پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو حضور کا بھی احترام اور حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسا کامل اور اعلیٰ اور بلند ایمان اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔